میرے ساتھ ساتھ پہلوان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ پہلوان نے اٹھ کر جھونپڑے کا کھڑکی نما در کھولا اور باہر جھانکنے لگا۔ رائفل اس کے بائیں ہاتھ میں تھی۔ دفعتاً بوہلی کتوں کی مخصوص آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تھے، یہ یقیناً کبیر علی شاہ کے کتے تھے۔ نجو نے میری ادھری ہوئی جیکٹ سوئی دھاگے سے مرمت کر دی تھی اور قمیص کو بھی گزارے لائق کر دیا تھا۔ میں پہلوانی لباس اتار کر جلدی جلدی اپنے اوقات میں آیا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلوان میری اجلت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھی ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے ہیں۔ ہماری آوازیں سن کر نجو بھی عقبی حصے سے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ہماری طرح وہ بھی نہیں سوئی۔ صاحب جی آپ جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ شاید جانا ہی پڑے، میں نے جواب دیا، لیکن گھبراؤ مت، ابھی ہم یہی ہیں، کل یا پرسوں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے جواب نے نجو کو مطمئن کر دیا۔ وہ میرے شکاری بوٹ لے آئی۔ انہیں دھو کر اور صاف کر کے اس نے بالکل چمکا دیا تھا۔ میرے بوٹ پہنتے پہنتے جھونپڑے کے دروازے پر دستک ہو گئی۔ ایک شخص نے پہلوان کو پکارا۔ پہلوان نے دروازے پر جا کر چند باتیں کی اور آ کر مجھے بتایا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ کچھ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں اور اب سردار بشر گل کے پاس کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پہلوان کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا اور وہیں جھونپڑے میں اس سے رخصت ہو کر سردار بشر گل کے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ میں نگاہ سب سے پہلے انسپکٹر باجوہ پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل نذیر بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ کبیر علی شاہ، اس کے 2 خادم اور خسادار فورس کے 5 جوان بھی اس پارٹی میں شریک تھے۔ مجھے دیکھ کر انسپکٹر باجوہ کے چہرے پر کامیابی کی چمک نمودار ہو گئی۔ اس وقت ہم شکاریوں کے بھیس میں تھے، ایسا سلیوٹ وغیرہ کا چکر نہیں تھا۔ انسپکٹر باجوہ نے اپنے افسرانہ غصے پر قابو پا کر یاری دوستی کے لہجے میں کہا، بھلے مانس، یہ کیا کیا تم نے؟ ہمارا تو آدھا خون خشک ہو گیا تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ بس باجوہ صاحب، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انسپکٹر باجوہ اور کبیر علی شاہ کی نگاہیں میرے چہرے کی خراشوں اور خستہ حال جیکٹ پر تھیں۔ میں نے پہلوان کو منع کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی میرے پیچھے موقع پر پہنچ گیا۔ سردار بشر گل کے ساتھ پہلوان کی چند باتیں ہوئیں۔ میں نے پہلوان کے ذریعے سردار کا شکریہ ادا کیا۔ جواباً سردار نے پہلوان کی وساطت سے سب کو قہوے کی دعوت دی۔ کبیر علی شاہ نے مقامی زبان میں پاؤندہ سردار سے چند جملوں کا تبادلہ کیا۔ غالباً اس نے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے پڑاؤ میں واپس پہنچنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم پاؤندہ بستی سے رخصت ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف گامزن ہو گئے۔ 2 فرلانگ کا فاصلہ انسپکٹر باجوہ نے بمشکل طے کیا، پھر اپنی پوری افسرانہ شان سے مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ ہاں بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ کچھ پتا ہے کتنا خوار ہوئے ہم؟ ایس پی صاحب نے ایک ایک بندے کو سمجھایا تھا کہ بغیر بتائے کوئی ادھر ادھر نہ ہو، اور سب سے زیادہ زور تم پر دیا تھا۔ کچھ یاد ہے تمہیں؟ بالکل یاد ہے جناب، میں نے ماتحتانہ انکسار سے کہا، لیکن موقع ایسا تھا کہ میں کسی کو نہ جگا سکا اور نہ بتا سکا۔ بس ایک ہی دم وہ خانہ خراب سامنے آ گیا تھا۔ کون آ گیا تھا سامنے؟ وہی جناب جس سے ابھی ملے ہیں آپ، وہ لال کرتے اور دھوتی والا، پہلوان شہباز کہتے ہیں اسے۔ کون ہے یہ؟ بڑے کام کی شے ہے جی، میں نے یوں ہی 4 میل اس کے پیچھے جوتے نہیں توڑے۔ یہ بندہ جھوک زامن کا رہنے والا ہے، جاگیردار کی حویلی میں کام کرتا رہا ہے، اس کے خاص کارندوں میں شمار ہوتا تھا اس کا۔ انسپکٹر باجوہ کا تنا ہوا چہرہ نرم پڑ گیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ اشتہاری عیسیٰ جان اور جاگیردار کا در زمان میں ٹانکا ہے۔ یہ پہلوان اس ٹانکے کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ انسپکٹر باجوہ نے پوچھا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے جی، میں نے کہا۔ رجال صاحب کو پتا ہے سب کچھ۔ انہوں نے ایک بار سادہ لباس میں مجھے قادر زمان کی حویلی میں بھیجا تھا، وہیں سے ہماری جان پہچان ہوئی تھی۔ انسپکٹر باجوہ کو صاحب سے میرے خصوصی تعلقات کا علم تھا، لہذا وہ مرعوب سا ہو کر گدی سہلانے لگا۔ کبیر علی شاہ نے پوچھا، کوئی کام کا بات معلوم ہوا اس سے؟ میں نے کہا، بالکل معلوم ہوگا جی، کیوں نہیں معلوم ہوگا، لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے، بندے کو ڈھب پر بھی تو لانا ہوتا ہے۔ یہ ڈب کیا ہوتی ہے؟ کبیر علی شاہ سے رہا نہیں کیا۔ یہ ہوتی نہیں جی، ہوتا ہے، جیسے آپ منہ میں انگلی ڈال کر نسوار کو اس کے ٹھکانے پر لاتے ہیں، یا پنجابی بھائی لسی پیتے ہوئے گلاس ہلا کر مکھن آگے کی طرف کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ڈھب پر لانا۔ بات کبیر علی شاہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر ایسا معاملہ تھا تو تم ادھر ہی رہتا، آرام سے اس کو ڈب پر لاتی، ادھر کون سا کام رکا ہوا ہے تمہارے بغیر؟ میں نے کہا، یہ بات اپنے پہلے فرمائی ہوتی تو میں وہاں سے رخصت ہی نہ ہوا ہوتا، اب تو کچھ عجب سا لگے گا واپس جاتے ہوئے۔ انسپکٹر باجوہ نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی
ہم نے سفر جاری رکھا اور طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ یہاں ایس پی صاحب کا پارا 7ویں آسمان کی خبر لا رہا تھا۔ لگتا تھا صرف مرغابی کو شوٹ کرنے کی جو قسم انہوں نے کھا رکھی ہے آج توڑ دیں گے۔ بات تھی بھی غصہ دلانے والی۔ میں نے بڑی ڈھٹائی سے دوسری بار ان کے غیظ و غضب کو للکارا تھا۔ پہلے شیخو پورا میں اسی طرح کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا اور اب یہاں یہ حرکت کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چنگھاڑے اور بھوتنی تھے۔ اس کے بعد فکر میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا جسے یہاں بیان کیا جائے۔ میں اس لیے یہ سب کچھ سہ گیا کہ یہ فکرے میرے لیے نہیں، ہیڈ کانسٹیبل احسان الہی سکنہ گجرات کے لیے تھے۔ اس نازک موقع پر انسپکٹر باجوہ نے میری وکالت کرتے ہوئے ایس پی کے کان میں خسر پسر شروع کر دی۔ ظاہر ہے میری کارکردگی کے متعلق بتایا ہوگا۔ ایس پی کے غصے کا چڑھا ہوا دریا دھیرے دھیرے اترنے لگا، یہاں تک کہ چہرے کے مسخ شدہ نقوش اصل حالت میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے آئل لمبو کہہ کر بلایا تو میں سمجھ گیا کہ بلا ٹل گئی ہے۔ اگلے 2 روز ہم نے قریبی پہاڑیوں میں گھومتے اور شکار کھیلتے گزار دیے۔ صبح سویرے صوبیدار صاحب کے باورچی دیسی گھی کے پراٹھے، مکھن اور تلے ہوئے دیسی انڈے ولایتی ناشتے دانوں میں رکھتے تھے۔ ہم رائفل سنبھالتے اور کتوں کے پیچھے پیچھے نچب افراز میں گم ہو جاتے۔ کتوں کا کیا ہوا شکار ہمارے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہاں کون سے ہڑیال اور ہرن گھوم رہے تھے، بس خرگوش، بجو یا گوہ وغیرہ ملتے تھے۔ 1-2 گیدڑ بھی کتوں کے ہتھے چڑھے۔ اس مارا ماری سے بس کتوں کا پیٹ بھر جاتا تھا اور ہم جنگلی قانون کے عملی نفاذ کا نظارہ کر لیتے تھے۔ ہر رائفل کے ذریعے ہم جو پرندے گراتے تھے ان کا گوشت کھانے کے قابل ہوتا تھا اور ہم کھاتے بھی تھے۔ دوران شکار مالک محمد کا فراہم کردہ نقشہ ہمہ وقت کبیر علی شاہ کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ وہ اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ ڈھوکی تالاب کے نواح میں ایس کی شکل میں بل کھاتی ہوئی کھائی وہی ہے جس کی نشاندہی خاکے میں کی گئی ہے۔ اس کھائی سے آگے وہ ایک آبی گزرگاہ اور پہاڑی درے کا کھوج بھی لگا چکا تھا۔ اگر اس پیش رفت کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو ہم اس مقام سے زیادہ دور نہیں تھے جہاں چند ماہ پہلے عیسیٰ جان اور مالک محمد کے درمیان زوردار جھڑپ ہوئی تھی اور دونوں طرف کے 2 آدمی کام آ گئے تھے۔ مالک محمد کو یقین تھا کہ عیسیٰ جان کا ڈیرا جھڑپ والے مقام سے زیادہ دور نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھڑپ ڈیرے پر ہی ہوئی ہو۔ ٹل شہر سے ہم ایک ایسے شخص کو بھی ساتھ لے آئے تھے جو اس خونی جھڑپ میں مالک محمد کی طرف سے شریک ہوا تھا۔ یہ ایک سیدھا سادہ وزیرستانی لشکری تھا، رقم لے کر وہ کسی کی طرف سے بھی لڑ سکتا تھا۔ تجربے کے بعد پتہ چلا کہ وہ راستہ کھوجنے کے سلسلے میں ہماری کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ کسی ویرانے میں شب و روز بسر کرنا ایسا آسان نہیں ہوتا جیسا کہانیوں اور فلموں وغیرہ میں نظر آتا ہے۔ تام و قیام سے لے کر رفع حاجات تک اور نہانے دھونے سے سونے جاگنے تک ہر معاملے میں کشٹ اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر موسم بھی سخت ہو تو کیا ہی کہنے۔ ہماری شکار پارٹی کو بھی موسم کی سختی درپیش تھی۔ ایسی برفیلی اور کٹھیلی ہوا سے بہت کم میرا واسطہ پڑا تھا، ہڈیوں میں گودا تک جمنے لگا تھا۔ شکاری کتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ٹانگیں تو قدرے گرم ہو جاتی تھیں، مگر بالائی جسم بدستور فریزر میں لگا رہتا تھا۔ کبیر علی شاہ اپنی پشتو آمیز اردو میں بار بار ہمیں ہدایات کرتا کہ ہوا کی براہ راست کاٹ سے بچیں، خاص طور پر سر ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کا تجربہ تھا کہ ایسے موسم میں بعض اوقات شدید قسم کا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واعظ کو نصیحتوں کی اور ڈاکٹر کو دواؤں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم سب نے کبیر علی شاہ کی ہدایات پر عمل کیا اور بھلے چنگے رہے، لیکن وہ خود بیمار پڑ گیا۔ شاید اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کام دکھا گئی تھی۔ ایک شام پڑاؤ میں واپس آتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب ایک پتھریلے سائبان تلے پناہ گزین ہوئے، مگر کبیر علی شاہ اپنے ایک پیچھے رہ جانے والے ملازم کی تلاش میں نکل گیا۔ پھینک جانے سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا اور رات ہوتے ہوتے شدید بخار نے آن دیا۔ ضروری دوائیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ صوبیدار صاحب خود بھی میڈیسن سے شغف رکھتے تھے۔ پڑاؤ ہی میں کبیر علی شاہ کو ٹریٹمنٹ دی گئی۔ صبح تک بخار میں افاقہ ہو گیا۔ بندہ سخت جان تھا، اس حالت میں بھی کتوں کے پیچھے بھاگنے کو تیار تھا، مگر صوبیدار نے اعلان کیا کہ آج مکمل آرام کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ سب کے دل کی آواز تھی۔ تھکاوٹ سب کی مشترکہ مجبوری تھی، اس کے علاوہ اپنی اپنی مجبوریاں بھی تھیں۔ جیسے میری مجبوری سوجا ہوا ٹخنا تھا، پھندے کی کاٹی ہوئی چٹکی کافی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس روز پڑاؤ میں خوب ہلہ گلا رہا، تاش کی زبردست محفل جمی، ساتھ ساتھ سبز چائے کا دور چلتا رہا۔ شکار کیے ہوئے گوشت کا سالن بنایا گیا اور اسپیشل پراٹھے پکائے گئے۔ شام کو ایک غوزہ نواز نے مختلف دھنیں بکھیرنی شروع کی اور خسادار فورس کے 4 جوانوں نے روایتی رقص پیش کیا۔
رقص و موسیقی کا ماحول بنا تو خسادار فورس کے ایک کم گو لانس نائک عباس خان کے جوہر بھی کھل کر سامنے آئے۔ وہ کلاسیکل گلوکار تھا اور اچھے راگ الاپتا تھا۔ مجھے ملہار کی پہچان نہیں تھی اور نہ ہی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ملہار گانے سے برسات شروع ہو جاتی ہے، مگر نائک عباس خان نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ضرور، اس کے مظاہرہ فن کے دوران ہی موسلا دھار بارش ہونے لگی، یعنی باد و باران کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جڑ گیا اور ایسا جڑا کہ جڑتا ہی چلا گیا۔ جمعرات کی شام کو بارش شروع ہوئی اور اتوار کی شام تک پانی کا تار نہیں ٹوٹا۔ پنجابی کی وہ کہاوت درست ثابت ہو گئی تھی کہ جمعرات دی جھڑی سوتر دی لڑی۔ ہم اپنے خیموں میں محصور ہو کر رکھے، لگتا تھا روز حشر تک یہ بارش برسے گی اور جنگل نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ جنگل اور بارش بڑا خوبصورت تصور ہے۔ شاعر حضرات نے اس تصور کو شعروں میں باندھا اور مصوروں نے کینوس پر ابھارا ہے، مگر علی زئی کے نواح میں اس جنگلی بارش نے ہمیں الٹا لٹکا کر رکھ دیا۔ یہ اتوار کی شام کا واقعہ ہے۔ ہم ٹھٹھرے ہوئے خیموں میں سکڑے سمٹے بیٹھے تھے کہ نشیب سے ابھرنے والی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کبیر علی شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ شکاری تھا اور ایسے لوگ بڑی تیز حصے سوات رکھتے ہیں، مگر وہ اس آواز کو سن نہیں سکا۔ غالباً کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ممکن ہے بارش کی طوالت اور کتوں کے راتب کا حساب کتاب جوڑ رہا ہو۔ خوشگلو نائک عباس خان بھی اس آواز سے بے خبر رہا۔ وہ خیمے کے وسط میں ٹیبل لیمپ کے قریب گردن جھکائے افسردہ بیٹھا تھا۔ اس افسردگی کی وجہ تو یقیناً کچھ اور رہی ہوگی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ نائک صاحب اس وقت کو کوس رہے ہیں جب انہوں نے پکا راگ چھیڑ کر بارش کو دعوت دی تھی۔ نائک کے عقب میں انسپکٹر باجوہ ایسے خراٹے لے رہا تھا جیسے وہ بارش کے ساتھ شرط باندھ کر سویا تھا۔ ظاہر ہے اس نے بھی یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ چند لمحے بعد آواز دوبارہ ابھری۔ اس مرتبہ قدموں کی چاپ خاصی واضح تھی۔ ایک سے زائد افراد تھے جو نشیب سے برآمد ہو کر پڑاؤ کی جانب آ رہے تھے۔ اب کبیر علی اور نائک عباس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لپک کر اپنی رائفلیں سنبھال لیں۔ خیمے میں موجود باقی 5 افراد بھی ایک دم چوکس ہو گئے۔ میں نے ٹارچ تھام کر خیمے کا پردہ ہٹایا۔ درکین سامنے 3 پہاڑی کھڑے نظر آئے۔ ان میں سے 2 کے پاس کلہاڑیاں اور ایک کے پاس 303 رائفل تھی۔ ان تینوں نے برساتیاں اوڑھ رکھی تھیں، پھر بھی لباس پانی میں شرابور اور پاؤں کیچڑ میں لت پت تھے۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ رائفل بردار کے چہرے پر پڑا۔ محسوس ہوا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہے، پھر ایک دم ہی میں پہچان گیا۔ وہ پاؤندوں کے سردار بشر گل کا چھوٹا بھائی رستم تھا۔ نجو نے اپنے جھونپڑے میں اسی رستم کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ شہباز اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب ساتھ والے خیمے سے ایس پی صاحب معصوبہ دار مرجان کے باہر نکل آئے تھے۔ اس کے علاوہ قریب کھڑی جیپوں سے بھی فورس کے جوان باہر جھانکنے لگے تھے۔ کون ہے؟ ایس پی نے کڑک دار آواز میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ پاؤندہ بستی کے لوگ ہیں۔ اس اطلاع پر ساری شکار پارٹی ان کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ کبیر علی شاہ نے آگے بڑھ کر سردار کے بھائی سے مکالمہ کیا۔ کافی سنجیدہ قسم کی گفتگو تھی۔ اس میں 1-2 بار شہباز کا نام بھی آیا تھا۔ میرے کان تو اجنبی قدموں کی چاپ ہی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب صورتحال کی سنگینی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ پھر مکالمہ ختم کر کے کبیر علی شاہ نے مجھے بتایا کہ شہباز پہلوان کل رات سے لاپتہ ہے۔ اس کے جھونپڑے سے کچھ چیزیں بھی غائب ہیں، جن میں ایک جستی ٹرنک اور 3-4 ہزار روپیہ نقد ہے۔ کوشش کے باوجود ابھی تک نہ شہباز کا کچھ پتہ چلا ہے اور نہ گم شدہ چیزوں کا۔ یہ اطلاع تشویشناک تھی۔ ظاہر ہے آج دن بھر تلاش کرنے کے بعد ہی یہ لوگ میری طرف آئے تھے۔ میری طرف آنے کی وجہ بھی عیاں تھی۔ صرف 4 روز بیشتر میں پاؤندہ بستی میں پہلوان سے ملا تھا اور اس کے جھونپڑے میں رات گزاری تھی۔ یوں پہلوان سے میری شناسائی ثابت ہوئی تھی۔ اب بستی والوں نے سوچا ہوگا کہ ممکن ہے پہلوان مجھ سے ملنے کیمپ میں پہنچا ہو۔ رستم وغیرہ کو معلوم تھا کہ ہمارا کیمپ ڈھوکی تالاب کے پاس ہے، لہذا وہ 5-6 میل کا دشوار فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے تینوں افراد کو خیمے میں بٹھایا، قہوے اور بسکٹ سے توازے کی۔ کبیر علی شاہ نے انہیں بتایا کہ پچھلے 3 روز سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور باہر کا کوئی بندہ بھولے بھٹکے بھی ادھر نہیں آیا۔ یہ مایوس کن اطلاع سننے کے بعد رستم اور اس کے دونوں ساتھی جلد از جلد واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے ایس پی صاحب کے خیمے میں جا کر ان سے رستم کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ ایس پی صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہاں بھی تو ہم بیکار ہی بیٹھے تھے۔ ممکن تھا کہ حرکت میں برکت کا کوئی پہلو نکل آتا۔ خدشہ صرف ایک ہی تھا کہ کہیں پہلوان کی گمشدگی میں مجھے ملوث نہ کر لیا جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر ایس پی صاحب کچھ ہچکچا رہے تھے۔ میں نے ان کی ہچکچاہٹ کا راز پا لیا تھا، لہٰذا 1-2 بولوں ہی میں انہیں رام کر لیا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے لمبو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں،
جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن بہتر ہے کہ اکیلے نہ جاؤ، ویسے بھی زبان کی مشکل درپیش آئے گی۔ انسپکٹر باجوہ نے کہا، چودھری صاحب کیوں نہ نائک عباس کو ساتھ بھیج دیا جائے؟ ایس پی صاحب نے سوالیہ نظروں سے صوبیدار مرجان خان کی طرف دیکھا۔ مرجان خان نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم چاہو تو میں خود بھی جانے کو تیار ہوں۔ اس طرح طے پا گیا کہ میں اور عباس خان بستی والوں کے ساتھ جائیں گے۔ رات کے 8 بج چکے تھے، بارش کے سرلاٹوں سے جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شب کی تیرگی میں آسمان کسی پرجوش عاشق کے مانند زمین پر جھکا ہوا تھا اور نشیب و فراز بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگنے لگتا تھا کہ زمین و آسمان کے کلابے میں پانی اور گرج چمک کے سوا کچھ باقی ہی نہیں رہ گیا۔ میں اور نائک عباس شکاری بوٹ پہن کر اور پولیتھین کی ہوم میڈ برساتیاں اوڑھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حسب معمول شکاری چاقو، ٹارچیں اور رائفلیں ہمارے پاس تھیں۔ توقع کے عین مطابق یہ دشوار سفر ثابت ہوا، لیکن اس کی طوالت ہماری توقع سے کم نکلی۔ پاؤندے راستے کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھے، اس کے علاوہ انہیں شارٹ کٹ راستوں کا بھی علم تھا۔ وہ صرف 1.5 گھنٹے میں ہمیں ڈھوکی تالاب سے پاؤندہ بستی میں لے آئے۔ بستی والے ہمیں دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئے۔ ہمارے پہنچتے ہی سردار بشر گل نے ہمیں اپنے نیم گرم جھونپڑے میں بلا لیا۔ وہ 4 عدد عورتوں کا بلا شرکت غیر مالک تھا، یعنی وہ اس کی بیویاں تھیں۔ سب سے چھوٹی بیوی اس کے ساتھ جھونپڑے ہی میں رہتی تھی، جبکہ باقی 3 کے لیے 2 علیحدہ خیمے نصب کیے گئے تھے۔ سردار نے جھونپڑے کے مردانے حصے میں ہمیں شرف ملاقات بخشا۔ پہلوان کی گمشدگی سے وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ اسے نائک عباس خان کو مترجم بنا کر مجھ سے چند سوال کیے۔ یہ سوال بالکل تفتیشی انداز کے تھے۔ سردار بشر گل نے پوچھا، تم پہلوان کو کب سے جانتے ہو؟ میں نے کہا، قریباً 6 ماہ سے۔ ضلع جھنگ کے ایک موضع میں اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی، پھر جان پہچان ہوگی۔ وہ بولا، پہلوان سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ یہیں بستی میں منگل کی صبح، آپ لوگوں کے سامنے۔ میں نے پہلوان کو خدا حافظ کہا تھا۔ منگل کی رات تم اس کے ساتھ جھونپڑے میں رہے تھے، کیا اس نے کہیں آنے جانے کی بات کی تھی؟ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات ہمارے درمیان نہیں ہوئی۔ پہلوان سارا وقت اپنے آئندہ پروگراموں کی باتیں کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ نے اسے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ آپ کے چھوٹے بھائی رستم خان سے مل کر کوئی کام کرے گا۔ سردار نے اپنی گڑگڑی کی آدھی چلم ایک طویل کش میں برابر کرتے ہوئے کہا، تم اس کے دوست ہو، ہم سے زیادہ جانتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ خود گیا ہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ بڑا مشکل سوال ہے سردار۔ مجھے اب تک جو کچھ معلوم ہوا ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں گیا۔ اگر اس کی بیوی یہاں ہے تو پھر اس نے کہاں جانا تھا؟ اس کے علاوہ نقدی اور زیورات کا غائب ہونا بھی ظاہر کرتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تمہارا مطلب ہے چوری وغیرہ؟ بالکل، یہی بات ذہن میں آتی ہے۔ سردار کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ خود بھی اسی انداز میں سوچتا رہا ہے۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شہباز کی گھر والی سے مل آؤں۔ سردار نے اس ملاقات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ در حقیقت بستی میں آ کر اور سردار بشر گل کی پوچھ گچھ کا سامنا کر کے میں نے اپنا اعتماد بحال کر لیا تھا۔ اگر پہلوان کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی مجھ پر شک کر بھی رہا تھا تو اب مطمئن ہو گیا تھا۔ نائک عباس خان کو سردار کے جھونپڑے میں چھوڑ کر میں نجو کے پاس پہنچا تو اپنے جھونپڑے میں 2 عورتوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، بال پریشان، آنکھوں میں رت جگہ، چہرے پر جیسے پہلوان کا انتظار نقش ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے سک اٹھی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں خود ہی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے نجو، وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کر اسے لے گیا ہوگا۔ سارا علاقہ اس کا دیکھا بھالا ہے، آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے۔ وہ بددستور سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ جب آنکھوں کے راستے دل کا غبار نکال چکی تو قدرے پرسکون نظر آنے لگی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کب پتا چلا کہ شہباز جھونپڑے میں نہیں ہے؟ وہ بولی، شام کو دیر سے آیا تھا، کہتا تھا کہ سردار بشر گل کے پاس بیٹھا رہا ہوں، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور سو گیا۔ میں بھی سو گئی۔ رات کسی وقت میری آنکھ کھلی، جھونپڑے میں بڑی ٹھنڈ تھی۔ میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، لالٹین کی لو اونچی کر کے دروازہ بند کرنے لگی تو شہباز اپنے بستر پر نہیں تھا۔ پھر میری نظر پڑچھتی پڑ پڑی، وہاں جستی ٹرنک بھی نہیں تھا۔ میں نے آلے دوالے کے جھونپڑوں سے پتا کیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں سردار اور اس کا بھائی رستم بھی آ گئے۔ سب ڈھونڈنے لگے لیکن شہباز کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نجو کی پوری روداد سننے کے بعد میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، کہاں جا سکتا ہے وہ؟ بستی میں سے کسی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا اس کا؟ وہ بولی، جھگڑا تو کسی سے نہیں تھا، پر یہ بات تو کسی ایک کو معلوم ہوگی کہ وہ آج سردار سے پیسے لے کر آیا ہے۔ کون سے پیسے؟ وہی 3000 روپیہ جو جھونپڑے سے غائب ہوا ہے۔ وہ رقم شہباز اسی رات سردار سے لے کر آیا تھا۔ کہ میرے لیے نئی اطلاع تھی۔
मेरे पूछने पर नज्जू ने बताया कि यह रकम उसने शहबाज की जेब में देख ली थी। पूछने पर शहबाज ने बताया कि सरदार से लेकर आया हूं। नज्जू ने पूछा कि क्या करनी है ये रकम। वो मुस्कुराकर बोला कुछ करनी है। नज्जू के 2-3 बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। नज्जू ने सोचा कि शायद वो उसे कोई कीमती तोहफा वगैरह देने के चक्कर में है, इसने उसे मना किया कि वो कोई ऐसा काम ना करे। नई जिंदगी शुरू करने के लिए इन्हें एक एक पैसे की जरूरत थी। शहबाज उसकी बातें सुनता रहा लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। मैंने नज्जू से कहा तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हें चोरी का शक है। वो बोली इसके सिवा और क्या सोचा जा सकता है। मुझे लगता है सरदार के झोंपड़े ही से कोई उसके पीछे लग गया था। वो झोंपड़े के आसपास फिरता रहा। जब हम सो गए तो अंदर घुस आया। हो सकता है बाद में शहबाज की आंख खुल गई हो, ट्रंक गायब देखकर वो झोंपड़े से बाहर निकल आया हो। इसके बाद कुछ भी हो सकता है। बस्ती से बाहर ढलान के पास कल्हाड़ी का टूटा हुआ दस्ता मिला है और गीली जगह पर पांव के निशान भी हैं। हो सकता है शहबाज की किसी से लड़ाई हो गई हो। एक बार फिर नज्जू के सामने चेहरे को अंदेशों की तीरगी ने ढांप लिया। इस हालत में वो मुझे बड़ी काबिल रहम नजर आई। अपनी जन्मभूमि से सैकड़ों मील दूर इस वीराने में शहबाज उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा था और अब वो भी लापता था। मैंने कहा मैंने तुम्हारे झोंपड़े का दरवाजा देखा है। ये बाहर से बंद नहीं होता लेकिन अंदर से तो होता है। जाहिर है रात को तुम दरवाजा खुला छोड़कर नहीं सोते होगे। मेरे सवाल के जवाब में वो लालटेन उठाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और उसे हिला हिला कर बताने लगी कि किस तरह दरवाजे को थोड़ी देर आगे पीछे हरकत दी जाए तो कुंडी खुद ब खुद उतर जाती है। दफतन मेरे जहन में बागड़ खेल के अजीबो गरीब अल्फाज गूंजे। इस बस्ती का नाम था जहां पहलवान किसी मौलवी साहब का खोज लगाने गया था और नाकाम वापस आया था। पहलवान की बातों से पता चला कि वो 1-2 दफा पहले भी वहां जा चुका है। मैंने नज्जू से पूछा कि क्या बागड़ खेल में पता कराया है। वो नफी में सर हिलाने लगी। बोली मुझे तो नहीं लगता कि वो उधर गया होगा। क्या लेने जाना था उसने, और अगर जाता भी तो मुझे बताकर जाता, और फिर ट्रंक लेकर जाने का क्या मतलब था। वो बहुत उलझी हुई थी।